یعقوب کا عام خط اس کا پہلا باب پہلی سے 8 آیت تک۔ یعقوب کا عام خط اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے 8۔ خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے۔ اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس بات کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا کام پورا کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے گرا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ سارے کہیں آمین، آمین۔ تھینک یو رینا باجی، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہمیشہ ہمیں سنبھالتا ہے، خدا کا بندہ یعقوب اس بات کو قلم بند کرتا ہے، لکھتا ہے، خدا کے اور خدا یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں کیا پہنچے جی؟ سلام۔ یہ خدا کے لوگوں کی خوبی ہے اور یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ کلام کہتا ہے تمام مقدسوں کے لیے بلا ناگا دعا کیا کرے، تمام مقدسوں کے لیے بلا ناگا دعا کیا کرے۔ تو خدا کا بندہ بھی اسی لیے لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے 12 قبیلوں کو جا بجا جہاں وہ رہتے ہیں کیا پہنچے جی؟ سلام پہنچے، انہیں سلام کرتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، کیا کہتا ہے؟ اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر خوشی کی بات سمجھنا، کمال خوشی، خالی خوشی نہیں۔ میں کمال چھاپ دیتا سی بچوں، میں کیا بولا 10 دے کہ نہیں 10 دے، کمال خوشی، خالی خوشی نہیں، کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ تمہارے ایمان کی آزمائش کیا پیدا کرتی ہے جی؟ صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو پھر اپنا پورا کام کرنے دو۔ ایوب اسے صبر کا ٹائٹل دیا گیا، صابر کہا گیا۔ ایوب کے حال کو آپ جانتے ہیں، دکھ آئے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن اس نے اس آزمائش کو پورا کام کرنے دیا، پورا کام کرنے دیا۔ کہتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کے اندر جب کیڑے پڑ گئے تو کیڑے جو باہر گرتے تھے وہ انہیں بھی اٹھا کر واپس رکھتا تھا۔ کلام اس چیز کی شہادت دیتا ہے، جو کہتا تھا میرے مولا کا، میرے آقا کا، میرے خداوند کا یہ حکم ہے کہ تو میرے جسم میں رہے، تو میرے جسم میں رہے۔ کیا صبر کی بات ہے، کیا تنائی کی بات ہے، کیا حکمت کی بات ہے۔ یعقوب ایسے تو نہیں لکھ رہے، اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ کیا پیدا کرتی ہے؟ صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو۔ جب پورا کام ہو جائے گا خدا آپ کو پھر واپس اٹھا کھڑا کرے گا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ خدا کی یہ مرضی ہے، خدا چاہتا یہ ہے کہ میرے راست باز لوگ، میرے ایماندار لوگ جو مجھ پر ایمان لائے ہیں وہ میرے جیسے بن جائیں، وہ میرے جیسے۔ کیسا خوبصورت بادشاہ، کیسا اچھا خداوند جو اپنی مانند دیکھنا چاہتا ہے،
اپنی مانت دیکھنا چاہتا ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ اپنی مانت دیکھنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ سارے میرے پیچھے پیچھے، اگر میری مانت ہوگا میری کون مانے گا؟ یہ اس لیے ہے کہ ان کا ایمان نہیں ہے، وہ احساس سے کمتری میں ہے کہ ہماری مانت بن گیا تو پھر ہم کہاں سے حکومت کریں گے. لیکن جس بادشاہ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس خداوند کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ اعلیٰ ہے. اسے پتا ہے کہ سچائی کو کبھی آنچ نہیں ہوتی. بادشاہ کو کبھی بھی ساتھ سیکیورٹی لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ سیکیورٹی اس واسطے رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم جھوٹ مارتے ہیں، ہم کام ٹھیک نہیں کرتے. تو جب کام ٹھیک نہیں کرتے تو پھر لوگ مار بھی سکتے ہیں، پھر لوگ ہمیں مار بھی سکتے ہیں. تو اس لیے خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں سمجھ دی ہے، پہچان دی ہے، اپنی حضوری دی ہے. اس لیے مقدس یعقوب کے خط میں سے ہم پڑھ رہے ہیں. بائبل ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو. طرح طرح کی آزمائشیں بہت طرح کی ہوتی ہیں جی. اس لیے کلام بتاتا ہے کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو تو کیا کرو؟ ایمان کو، صبر کو، پھر کیا کرو؟ پورا کام کرنے دو. اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے کامل ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ جی؟ اور ایوب کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پڑھے، وہاں لکھا ہے ایوب راست باز، خدا سے ڈرتا اور کامل شخص تھا. کیا تھا جی؟ کامل شخص تھا، کیونکہ اس نے اس بات کو جو یعقوب کر رہے ہیں اسے پورا کیا. اسے کیا کیا جی؟ پورا کیا. اس نے لکھا ہے تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. لیکن اگر تم میں کسی بات کی کمی ہو، آگے پھر دوسری بات دیکھیں، کلام ہمیں سارا کچھ ساتھ سمجھاتا ہے. کہہ رہا ہو کہ کمی نہ ہو، اگر کمی ہو بھی تو پھر کرنا کی، پھر کرنا کیا ہے؟ دیکھیے خدا ہر ایک چیز، میں نے پہلے کہا کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے اندر ہی جب ہم اس کو پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، ہماری عقل کھلتی جائے گی، ہمیں حکمت آتی جائے گی، ہمیں دانائی ملتی جائے گی. آسمان سے روح القدس آئے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا. آمین. لیکن اگر تم میں کسی میں حکمت کی کمی ہو تو کس سے مانگے؟ خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے، جو بغیر ملامت کیے کیا کرتا ہے؟ سب کو، ایک کو، سب کو، جو کوئی اس سے مانگتا ہے، جو کوئی اس کے حضور آتا ہے، جو کوئی کہتا ہے کہ خداوند مجھے حکمت سے بھر دے، مجھے مسحت سے بھر دے، مجھے زور سے بھر دے، میں تیری رفاقت میں رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی کر نہیں سکتا، وہ اسے اپنی حکمت سے بھر دیتا ہے. آمین. وہ اسے اپنی حکمت سے بھر دیتا ہے. کنڈیشن یہ ہے، شرط یہ ہے، اگر تم میں کسی میں حکمت کی کمی، گل پہلا ہے کہ پہلا سمجھنی بات یہ ہے کہ میرے اندر حکمت کی کمی ہے یا نہیں. اگر میں کہوں میں خود ہی بڑا سیانا ہوں، اگر میں کہوں کہ میں خود ہی بڑا سیانا ہوں، تو پھر تو خدا دے کوئی جان کی لوڑ ہی نہیں، پھر تو خدا کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. پہلے اس بات کو سمجھنا. لکھا ہے لیکن اگر تم میں، کنڈیشن، لیکن اگر تم میں کسی میں حکمت کی کمی ہو تو کس سے مانگے؟ خدا سے مانگے جو بغیر ملامت. ملامت کا کیا مطلب؟ بےعزتی کیے جی، بےعزت کیے بغیر. یس، برا بھلا، بغیر مطلب برا بھلا کہے، بغیر تانا دیے، بغیر کچھ ایسی بات کیے کہ اگلے کو دل کو ٹھیس لگے. تینوں سے پتہ ہی نہیں، تینوں حکمت، تینوں ماندہ ہی کچھ نہیں. میرے کو پوچھ رہے تو میں گوئی کے اندر آؤں گا. ارے نلائق ہوتے ہیں لوگ، ان کو کک پتہ نہیں. ایسا نہیں، کلام ایسا نہیں سکھا. ہمیں عاجزی سے بغیر ملامت کیے اس کی کیا کرنی ہے؟ رہنمائی کرنی. خدا ایسا ہی کرتا ہے، خدا ایسا ہی کرتا ہے.
लिखा है। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको किसके साथ देता है जी? और फ्याजी जिन्हें कोई लिमिट नहीं है, फ्याजी के साथ। हर तरफ फ्याजी का मतलब यही है, फ्याजी के साथ, खुले दिल के साथ, तंग दिली के साथ नहीं, कंजूसी कर करके नहीं, खुले दिल के साथ। क्या करता है? फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाए। उसको क्या किया जाएगी? दी जाएगी। जो मांगेगा, जो खुदा के हजूर आएगा, जो कहता है कि खुदा मुझे तेरी हिकमत की जरूरत है, मुझे तेरी दनाई की जरूरत है। सुलेमान एज जितने बादशाह बनी कौम इसराइल के बने, उनमें से एज में छोटा, और कलाम में लिखा है जितने बादशाह उससे पहले थे सबसे ज्यादा हिकमत वाला, सबसे ज्यादा दौलत वाला, सबसे ज्यादा शोहरत वाला, क्योंकि बादशाह दूर दूर से मलकाएं उसके इस अदल को और इस सदाकत को सुनने के लिए आती थी, क्योंकि उसने खुदा से मांगी क्या थी? उसने कहा खुदा अगर तुम इन्हें बादशाह बना रहे हैं तो मुझे फिर हिकमत दे दे, ताकि मैं तेरी कौम की तेरी मर्जी के मुताबिक रहनुमाई कर सकूं। क्या मांगा उसने खुदा से? हिकमत। और खुदा ने भी आगे कहा तूने वो चीज मांग ली है जिसके साथ सब कुछ फ्री में मिल जाता है। ये बात समझने की अक्सर में हम समझते नहीं ना। उसने कहा तूने वो बात मांगी है, तूने वो चीज मांगी है, तूने वो बात कही है कि जिसके साथ सारी चीजें लिंक करती हैं, जिसके साथ सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। दौलत जिसके साथ है, इज्जत जिसके साथ है, शोहरत जिसके साथ है, तूने वो चीज मांगी है। और जब उसे हिकमत दी गई तो फिर दूर दूर से कलाम में लिखा है मलकाएं बादशाह उसकी हिकमत को, और बड़ा फेमस हुआ वो अदल व इंसाफ के अंदर। दो औरतों का वाकया शायद आपने सुना है आप लोग? दो औरतों का वाकया भी, एक का बेटा मर जाता है और दूसरे का बेटा उठाकर कहती है कि ये मेरा बेटा है। तो बादशाह क्योंकि हिकमत और दनाई उसके अंदर है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी आंखों से, हर एक चीज से वो देखता है कि ये बेटा इसका नहीं, ये झूठ कह रही है। वो उसको देख ले, कहता है नौकरों से, कहता है तलवार लाई जाए। क्या लाई जाए जी? तलवार लाई जाए, इस बेटे के बीच में से दो टुकड़े कर दिए जाए, एक इसको दे दिया जाए और एक इसको दे दिया जाए। अब जिसका बेटा हकीकतन था वो क्या, उसकी स्टेटमेंट सुने, वो कहती नहीं बादशाह ये बेटा ये नहीं देता, ये बेटा इसको ही दे दो। वो जिरा नहीं सी, वो तो यही चाहती थी अच्छा मर मुक जाए, वो तो यही चाह रही थी। तो बादशाह क्या करे, साफ सुने, उसको ये बेटा इसको दे दिया जाए, ये बेटा इसको दे दिया जाए, एक्चुअली ये बेटा इसी का ही है। तो ये हिकमत का तकाजा, हिकमत ये हमें सिखाती है, लेकिन हो हिकमत खुदा की तरफ से, हो दनाई खुदा की तरफ से। फिर आप देखकर यीशु मसीह जो कोई खा के आंदा सी ना, वो भी बता देते तुम्हारे पेट के अंदर क्या है मैं जानता हूं। इसलिए हिकमत खुदा की मांगना बहुत जरूरी है। इसलिए मुकद्दस याकूब कह रहे हैं, बुजुर्ग याकूब कह रहे हैं कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो, अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो किससे मांगे? देखो मांगना है, खुदा से मांगो जो बगैर मलामत किए, जो बगैर मलामत किए फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाए, उसको दी जाए। क्योंकि खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है, मेरी विश है, मेरी दुआ है कि खुदावंद अपनी हिकमत हम सबों को अता कर दे, खुदावंद अपना जोर हम सबों को अता कर दे, ताकि हम उसके आसमान को खुला हुआ देखें, हम आसमानी चीजों को खुला हुआ देखें, हम अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करें और खुदा की कुदरत को जाने, और वही खुदा की हजूरी के अंदर काम करें जो उसको मंजूर नजर हो, जो उसको पसंद हो और जो लोगों की बेहतरी के लिए हो। आमीन आमीन। तो इसलिए हिकमत की हम बात कर रहे हैं।
حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو دی جائے گی۔ اچھا کبھی کبھی ہوتا یوں ہے، کلام ہمیں بتاتا ہے، یسوع مسیح نے بھی یہی کہا، وہ کہتا ہے کبھی کبھی بھولے بن جانا چاہیے۔ کبھی کبھی کیا بننا چاہیے؟ بھولے بن جانا۔ اسی بھولے نہیں بنتے۔ خدا نے کہا اگر کوئی تمہیں ایک کوس بیکار میں لے جائے ادھر 2 چلا جا۔ کتنی چلے جا؟ 2 چلا جا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسے بیوقوف بنا رہا ہوں، لیکن اسے پتہ نہیں تیرا صبر، تیرا ایمان تجھے کیا کر دے گا اور سرفراز کر دے گا، تجھے سنبھالے گا، تجھے ہمیشہ ڈولنے نہیں دے گا، تجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر اگر خدا کی حکمت ہے تو حکمت ہمیں ہمیشہ سنبھالے رکھے۔ جو حکمت کو دوست بنا لیتا ہے، جو حکمت کو دوست بنا لیتا ہے، پر حکمت بھی اسے چھوڑتی نہیں ہے۔ اس لیے لکھا ہے جو بغیر ملامت کے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے۔ مگر مانگنا کس کے ساتھ ہے جی؟ ایمان سے۔ یہ چیزیں سارے لنک کر رہے ہیں، اس کو سمجھیے گا ذرا۔ مانگنے حکمت خدا سے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو دی جائے گی، مگر مانگنی کیسے ہے؟ ایمان سے۔ مانگنی کیسے ہے جی؟ ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کریں۔ کی کرنا؟ کچھ شک نہیں کرنا۔ شک نہیں کرنا۔ جہاں شک ہو گیا تو پھر کام ہو جائے گا، پھر نہیں ہوگا۔ شک مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کریں، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند۔ سمندر کی لہریں آپ نے دیکھی ہے کتنی جلدی، کتنا ٹائم رہتی ہے، جیسے آتی ہے دیکھتے ہو وہ بڑی آ رہی، سیکنڈوں میں ختم۔ اس لیے کلام کہہ رہا ہے اس سے مانگے کچھ شک نہ کریں، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے۔ جو شخص شک کرتا ہے، جو ایمان پہ کھڑا نہیں رہتا، جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا، وہ سمندر کی لہر کی مانند۔ وہ کس کی مانند ہے جی؟ سمندر کی لہر۔ سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے، اچھا وہ آتی بھی خود نہیں ہے، ہوا ہی اس کو لے کے آتی ہے، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہوا ہی لاتی ہے اور ہوا ہی ختم کر دیتی ہے۔ یہ ایکچولی کلام بتا رہا ہے، یہ خدا کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح جو شخص شک کرتا ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ شک کرتا ہے، اور شک کرنے والا خدا کو پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ لکھا ہے مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کریں، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ہوا سے ہی بہتی ہے، ہوا سے ہی اچھلتی پھرتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی اس کی کوئی طاقت بھی نہیں ہوتی۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے، ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ ڈاکٹر بھائی، ایسا آدمی، سنیں غور سے، ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص 2 دلا ہے۔ میں نے سنا وہ شخص کتنے دل ہے جی؟ 2 دل۔ کتنے دل؟ دیکھو میں پھر دوبارہ پوچھوں گا، کتنے دل ہوتے انسان میں؟ دنیا میں جتنے بھی شخص دنیا بنی ہے، 8 ارب ہے، 7.5 ارب، جتنے بھی ہے، کسی کے اندر 2 دل پائے گئے نا آج تک؟ ادھر کیا وہ 2 دلا ہوتا ہے، وہ ایک دل اپنے بھی بنا لیں گے، خدا نے ایک ہی بنایا ہے، اور وہ 2 دلا بن جاتا ہے۔ لکھا وہ کتنے دل ہوتا ہے؟ 2 دلا، کیونکہ ایک دل نے اپنے کو، خدا نے ایک ہی بنایا اور وہ ایک نے اپنے کو بنایا، اس لیے لکھا ہے وہ 2 دلا ہوتا ہے۔ کتنے دلا ہوتا ہے جی؟ 2 دلا، اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ بے قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، بے قیام، جو ایک جگہ جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، جس کا کوئی ٹھکانہ، بے قیام ہے وہ جو 2 دلا شخص ہے۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے وہ اپنی سب باتوں میں بے قیام، وہ بات بھی منٹ میں کچھ کرے گا، منٹ میں کچھ کرے گا، آخر بھی ایسا ہی نا، ہر تھوڑی ٹائم میں اس کی سٹیٹمنٹ چینج ہوتی رہے گی، کیونکہ وہ 2 دلا ہے، ایمان پہ قائم نہیں رہا، اس کو خدا پہ بھروسہ نہیں،
کہ شاید میں چوٹ مار کے کچھ کے پیچھے کر کے اگے بات جاواں یا میری کوئی عزت بن جائے یا میں اپنے گناہوں پہ پردہ ڈال دوں یا کچھ بھی اس کے جو بھی اس کے ذہن میں ہے وہ اس طرح سے کر کے اپنی چلاکیوں سے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن لکھا ہے وہ شخص بے قیام ہے. وہ شخص کیا ہے جی؟ اس کا کوئی قیام نہیں ہے. نہ انہوں ایتھے جگہ ملے گی کہ نہ انہوں. اس لیے مگر ایمان سے کس سے مانگنا ہے جی؟ ایمان سے. کس سے مانگنا ہے؟ ایمان سے. ایمان کا ریفرنس اسی پیچھے آئے میرے ساتھ عبرانیوں کے خط میں اس کا 11واں باب نکالیں. ایمان کی اور ذرا تھوڑی سی ڈیفینیشن ہم سیکھتے ہیں کرتے ہیں. عبرانیوں اسی کے پیچھے دیکھیں اور اس رسول کا خط ہے عبرانیوں کے نام اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت پڑھے کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر. 6 آیت کو کہ بغیر ایمان کو اس کو پسند آنا ناممکن اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. اور اپنے طالبوں کو کیا کرتا ہے جی؟ اس لیے جو مقدس یعقوب کا خط ہم نے پڑھا وہاں بھی یہی بات کی کہ وہ دو دلا ہے. اس کو کوئی قیام نہیں, وہ کسی جگہ ٹہرتا نہیں ہے, وہ ہر وقت اپنی سٹیٹمنٹ چینج کرتا ہے. ایمان کے ساتھ جو کچھ مانگیں گے, حکمت مانگیں گے, دلائی مانگیں گے, خدا سے جو کچھ کہیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا. کیونکہ بغیر ایمان کے اس خدا کو پسند آنا کیا ہے جی؟ ناممکن ہے. بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. کتنی بڑی بات. تو انسان ایمان رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو کیا لانا چاہیے؟ ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو کیا دیتا ہے؟ بدلہ دیتا ہے. آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی. خدا نے جب نوح سے کہا کہ کشتی کو بنا, کشتی بنانے میں کتنا ٹائم لگا؟ میں ہمیشہ فگر بھی دیتا ہوں, کو جانتے ہو آرتر بھائی جی؟ نہیں, 120 سال. کتنے؟ 120 سال. نوٹ کر لیں, 120 سال کشتی بنانے میں لگے. کتنے؟ 120 سال. کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ پٹسان وہ کہنے بابے کا دماغ خراب ہو گیا, دھوپ لگی اور بابا کے اندر کی ہوئے گی بارش ہوگی. دیکھیں سنیں لوگ کس طرح سے خدا کے خادموں کی باتوں کا بھی اعتبار نہیں کرتے, نہیں سمجھتے, نہیں سنتے. 100 کتنے سال لگے جی؟ 120 سال. بابا چلا کشتی بھی خدا کا خادم بناتا رہا اور توبہ کی منادی بھی کرتا رہا کہ خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے, خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ اس دنیا دے گناہ بڑھ گئے ہیں, بدی بڑھ گئی ہے, میں اس دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں, تنگ ہو گیا ہوں, انہوں نے اپنا سارا سلسلہ بگاڑ دیا ہے, یہ مجھے بھول گئے ہیں, میں نے تباہ کر دوں گا. میں نے کیا کر دوں گا؟ تباہ کر دوں گا. میں بارش کو بھیجوں گا, پانی سے ان سب کو ختم کر دوں گا. کہتے بابا جی دھوپ لگی ہوئی ہے, کتنے سے آنے ہیں اپنے کاموں میں, کتنے سے آنے ہیں, دھوپ لگی ہوئی ہے, کچھ سائن نظر تو آ نہیں رہے, لیکن بابا جی کہتے ہیں کیا آئے گی؟ بارش ہوگی, طوفان آئے گا. انہوں نے کسی نے توبہ نہ کی. اب دیکھیں انہوں نے وہ کشتی بنائی, لیکن آگے پڑھتے ہیں. اس وقت تک نظر نہ آتی تھی, ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے. دیکھیں اپنے گھرانے کو اس نے بچا لیا, اپنے گھرانے کو اس نے بچا لیا. لکھا ہے ان چیزوں کی بابت اس وقت نظر نہ آتی تھی, ہدایت پا کر خدا کے خوف سے. ہدایت کس سے پائی جی؟ خدا سے. دیکھیں خدا کے لوگ خدا کی آواز کو کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. سمجھے بھائی, خدا کے لوگ خدا کی آواز کو کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. دیکھا ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی. نہیں تو وہ بھی کہنا پتہ نہیں کہ وہ بارش آنی کے لیے آنی, کیا ضرورت ہے کشتی بنانے کی. لیکن اس نے کشتی بنانا شروع کر دیا, جس سے اس نے دنیا کو کیا ٹھہرایا؟ مجرم ٹھہرایا. جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا
اس راست بازی کا وارث ہوا جو کس سے ہے؟ ایمان سے ہے. جو کس سے ہے جی؟ ہم ایمان پہ بات کر رہے ہیں, حکمت کی بات کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپس میں لنک کرتی ہیں. آپس میں کیا کرتی ہیں؟ لنک ہے. کیونکہ یعقوب ہی کے خط میں لکھا ہے کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں. پتہ آپ کو؟ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں. کہتا ہے تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے. کہہ رہا خیر اچھا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں. ارے شیطان بھی اس بات پر تو ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے. شیطان بھی اس بات پہ ایمان رکھتا ہے. اگر تو اس بات پہ ایمان رکھ رہا ہے تو کون سی بڑی بات کر رہا ہے؟ شیطان بھی اس بات کو رکھتے ہیں. لیکن شیطان نے کیا لکھا ہے؟ شیطان بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تھر تھراتے ہیں. ازی تھر تھرانے کا دی شیطان کو, کیونکہ خدا کی قدرت کا آئیڈیا ہے. خدا کی قدرت کو وہ جانتا ہے کہ یہ منٹوں میں سیکنڈوں میں چیزوں کا خاتمہ کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس قدرت ہے اور یہ قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے. وہ اس کی قدرت کو جانتا ہے. اس لیے لکھا ہے وہ تھر تھراتا ہے. مگر اے نکمے آدمی, کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ بغیر ایمان بغیر اعمال کے کیا ہے جی؟ بیکار ہے, مردہ ہے, مرا ہوا ہے, بیکار ہے. اس لیے لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن. اس لیے ایمان رکھنا ہے کہ ہمارا خدا قدرت سے بھرا ہوا خدا جو اپنے لوگوں کو حکمت دیتا ہے, دانائی دیتا ہے, صحت دیتا ہے, ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے, وہ ہمیں بچانے والا ہے, ہمیں چھڑانے والا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. جو کچھ وہ کہتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی شک کرنا ہمیں نہیں چاہیے. لکھا ہے آگے اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے. ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا, اور اگرچہ جانتا نہ تھا. دیکھیں کتنی بڑی کلام کی بات سنیں. کہہ رہا ابراہیم کو جب خدا نے بلایا تو وہ جانتا نہیں تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے, لیکن اس نے کہا میرا بلانے والا پاک ہے, میرا بلانے والا اپنے وعدوں میں سچا ہے. اگر اس نے کہا ہے کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا, میں تجھے برکت پر برکت دوں گا, تو وہ ضرور ایسا کرے گا. تو وہ ضرور ایسا کرے گا. پھر شک کرنا چاہیے. ابراہیم نے شک کیا؟ ایسے تو نہیں ٹائٹل ملا نا. ایمانداروں کا کیا ہوا جی؟ شاہنہ باجی ایمانداروں کا کیا ہوا؟ باپ. اس لیے لکھا ہے ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا. اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں, تو بھی روانہ ہو گیا. میرے ساتھ رہیں, تو بھی میرا گلا خراب تھوڑا سا ویسا ہی ہے تو میرا ساتھ دینا. تو بھی کیا ہو گیا جی؟ روانہ ہو گیا. تو بھی روانہ ہو گیا. لکھا ہے ایمان ہی سے اس نے ملک معود میں, کون سے ملک میں جی؟ ملک میں جو خدا نے ملک کہا تھا میں تجھے دوں گا, ملک معود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بدوباش کی کہ گویا غیر ملک ہے. اس طرح کھیتی باڑی کرتا سی, اس طرح وہ مویشیوں کی دیکھ بھال کرتا تھا کہ یہ چیزیں وقتی خدا نے مجھے دی ہوئی ہیں. کیا دی ہوئی ہیں؟ وقتی ہیں, میری ضرورت کے لیے ہیں. جب تک میں اس عالم میں ہوں یہ چیزیں میری ضرورت ہے. ان سے اس نے دل نہیں لگا, اس نے دل نہیں لگایا. اسی دل لا بننے اسی کیا کرنے ہیں؟ دل لا. یسوع نے کیا کتنے دل لانا ہے؟ دسو سارے خاموش. کتنے دل لانا ہے جی؟ تو اسی کتنے دل لا لینے. ان دنیا کی چیزوں سے دل لگا بیٹھے ہیں. ایک نوجوان یسوع کے پاس آیا اور کہتا ہے خداوند میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں. یسوع نے کہا حکموں پہ عمل کر بھائی. کیا کر؟ حکموں پہ عمل کر. وہ تو میں بچپن تو کرتا آ رہا ہوں, وہ تو میں یسوع اس کے اندر کی سارے ایکسرے کو جب کیا, اندر کی ساری سوچ کو جانا, کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے, ایک بات کی تجھ میں کمی ہے. مطلب وہ کون سی بات؟ میں تو ساری شریعت پر عمل کیا ہے, میرے میں کون سی بات کی کمی ہے؟
यीशु ने कहा जा अपना माल बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। तुझे आसमान पर क्या मिलेगा? असल में पता क्या है, सानू जी शेवा नजर आ रही होंगी ना, गड्डी सोने जी नजर आ रही होंगी, कार अच्छा है, बंगला नजर, अब उन चीजों पे दिल लगाते हैं। आसमान की चीजें जो नजर नहीं आ रही वहां तक हमारी नजर जाती नहीं, हम तो दिल लगाते ही नहीं। दुआ ये करनी है हिकमत की, हमने बात कहा था, हिकमत से हमारी वो आंखें खुल जाएंगी जो आसमान की चीजें हमें नजर आना शुरू हो जाएंगी। हमें कौन सी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी? आसमानी चीजें जो हमेशा रहेंगी, जो कभी खत्म नहीं होंगी। ये चीजें आर्जी हैं। सुलेमान यही तो कहता है मैंने हर एक चीज की तफ्शीश की, करीना से तहकीक की, हर चीज मेरे पास थी, नौकर चाकर, मैंने पढ़ा लिखा, पता नहीं कौन कौन सी मैंने डिग्री हासिल की, मैंने इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ किया, लेकिन कहता है मैंने सारी चीजों का जब एक्सपीरियंस किया, देखा, तो कहता है बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। बातिल का मतलब ये आर्जी है, चंद टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, आखिर ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए करना क्या है कि उस खुदा पर निगाहें लगानी है, उससे अपना शख्सी निजात देना कबूल करें। अगर आप हमेशा की जिंदगी में चाहते हैं, ना खत्म होने वाली चीजें अगर हम चाहते हैं, इसलिए लिखा है हुक्मान को जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, वो भी रवाना किया। ईमान इस उसने मुल्क के माउत में इस तरह से मुसाफराना तौर पर, मुसाफिर का मतलब समझते हैं ना कि हम यहाँ परदेसी और मुसाफिर, तो कह रहा मैंने जैसे परदेसी और मुसाफिर काम करते हैं, मैंने इसी तरह ये बदोबाश की, खेती बाड़ी की, कि ये कुछ टाइम के लिए, जब तक मैं इस आलम में हूँ, ये मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगी। मैं तो हमेशा की चीज़ों की तलाश में, ना ख़त्म होने वाली चीज़ों की तलाश में हूँ। देखा है बदोबाश की गोया गैर मुल्क है, और इसाक और यकूब समेत जो उसके साथ इसी वादा के वारिस थे, खामा में क्या कीजिए? सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था। ये आगे क्या क्लियर हो गया? वो कौन से शहर का? पायदार। कौन से शहर का? पायदार शख्स का, शहर का क्या था जी? उम्मीदवार था, जिसका आगे लिखा है जिसका मेमार और बनाने वाला कौन है? खुदा है। आमीन। और जो चीजें खुदा बनाएगा वो कभी खत्म नहीं होगी। यार वो उन चीजों की तलाश में मैं हूँ जो खुदा ने बनाई है। यीशु ने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए क्या तैयार करता हूँ? जगह तैयार करता हूँ, तुम्हारे लिए घर बनाता हूँ, जो अबदी मकान होंगे, जो तुमसे कोई छीन ना लेगा। इसलिए अब्राहम की बात ये समझ में आई, ईमानदार जो लोग होते हैं वो खुदा के वादों पर एतबार करते हैं, वादों पे खड़े रहते हैं, वो दो दिले नहीं होते, वो खुदा की हिकमत को रिसीव करके ईमान पे खड़े रहकर उसके वादों का इंतज़ार करते हैं। आमीन। उसके वादों का क्या करते हैं जी? इंतज़ार करते हैं, और वो उस शहर के उम्मीदवार हैं। हम सारे भी ईमानदार होते हुए किस शहर के उम्मीदवार हैं? जो खुदा ने हमारे लिए बनाया है, जो यीशु ने कहा है मैं जाता हूँ और जाकर तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ। कैसे खूबसूरत घर होंगे, वरना फिर रात होगी और वो चराग और सूरज की रोशनी के फिर मुताज, वो तुम्हारी आंखों के सारे आंसू पोंछ देगा। वहाँ गैस की प्रॉब्लम नहीं, वहाँ बिजली की प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पानी का मसला नहीं, वहाँ कोई मसला नहीं, वहाँ सारा कुछ आपके पास कसरत से होगा। तो क्यों नहीं हम उस पर दिल लगाते? क्यों हम कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते? देखा नहीं? हाँ, देखने के लिए यकूब का खत हमने पढ़ा है। हमने क्या करना है? अगर किसी में हिकमत की कमी हो, अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे। क्या खुदा मेरी अंदर की आंखें, बातनी आंखें खोल दे ताकि मैं तुझे देख सकूं, तेरे उस शहर को, नए यरूशलेम और नई जमीन को पहचान सकूं, जहां तू होगा, जहां अबदी चीजें होंगी, जहां सलामती होगी, जहां तू नजर आएगा, और वहां सूरज चांद सितारों की रोशनी का मोहताज वहां खुद यीशु आफताब सदाकत हमारे साथ होगा। आमीन। तो क्यों नहीं उस शहर की तलाश में रहते? हमने यकूब में
समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर तुम में किसी बात की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करें। खुदा से मांगे। मेरी ख्वाहिश है कि सारी कलीसिया बेफावन चर्च की हिकमत से मामूर हो, ईमान पे खड़ी हो, रूह से मामूर हो, और हम करोड़ों 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 रूहों को खुदा की बादशाहत में लाने का वसीला बन जाए। और जब तक यीशु ना है, जब तक हमें इस आलम में खुदा ने जिंदगी दी है, आखिरी सांसों तक हम उसकी मुनादी करते रहें, अंजील सुनाते रहें और उसके हजूर में लोगों को लाते रहें। आमीन आमीन। तो ये मिशन है। मिशन कितने हैं? दो। किसने कहा? कितने मिशन है जी? किस किस का मिशन? मिशन दो ही है, बाकी ठीक जवाब दिया। दो मिशन है, याद कर लो। मैं तो नाल हर मैसेज गला सुखाना। कितने मैसेज है जी? शाइना बाजी दसो कितने मिशन है? आज आप पीछे बैठे इसलिए ज्यादा सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप आगे बैठना पर। कितने मिशन है? दो। कौन किस किस का मिशन? यस, एक खुदा का मिशन है और एक शैतान का मिशन है। खुदा क्या चाहता है? खुदा कहता है सारे लोग तौबा करें, नजात हासिल करें और हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लें और हमेशा मेरे साथ रहें। अब लीस कहता है खुदा नालों हट के मेरे नाल, मैं कल्ला जो सड़ना है भी तो मेरे नाल को सड़ने वाला भी तो होना है, मेरे नाल तो सड़ने वाले होना, उन्होंने तो जरूरत है ना ईंधन की, उसको भी तो जरूरत है ना भाई। वो इसलिए वो तो अपने मेंबर बना रहे हैं। वो क्या बना रहा है? अपने मेंबर। वो तो अपना जोर मार रहा है। तो जिसमें हिकमत की कमी हो वो किससे मांगे? खुदा से मांगे। फिर आपको पहचान मिल जाएगी कि हम खुदा के हैं और खुदा हमारे साथ है। हम अबलीस हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आमीन। तो समझने की जरूरत है या नहीं है? सो मेरी दुआ है कि खुदा हम सबों को फजल दे।